موضوع الدرس في فضيلة الذكر وفضيلة الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجتکم والاہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں عرض کیا تھا حج کے بارے میں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے زیادہ ذکر کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے: لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ. اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھو اللہ کے ذکر سے. اور ایک حدیث مبارک میں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے: تم اللہ کا ذکر کرو حتیٰ یقال انہ مجنون، لوگ سمجھیں گے یہ دیوانہ ہے.
تو ہر مقام پر چونکہ یہ ساری چیز اصل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اسی طرح حج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح روزہ ہے، تمام عبادات جو ہیں ان کا مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہم نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ 8 تاریخ کو مینا پہنچیں گے، اور افضل یہ ہے کہ ظہر سے پہلے احرام باندھ کے مینا پہنچ جائیں، لیکن اگر کوئی دیر ہو گئی تو کوئی جرمانہ نہیں، یعنی اگر کوئی آدمی پہلے چلا گیا یا کوئی آدمی ظہر سے بعد عصر کو پہنچا، مغرب کو پہنچا، عشاء کو پہنچا، رات میں، تو کوئی جرمانہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب میں کمی ہوگی، کیونکہ سنت کے مطابق جو عمل ہوگا اس کا ثواب جو ہے اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی سنت میں بھی عمل کریں نا کہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ مثلا یہ مسواک کرتے ہیں نماز کے لیے، تو اس کے علماء نے لکھا ہے کہ 70 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں ادنا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یہ تو ادنا یعنی فائدہ ہے، پتہ نہیں اعلیٰ فائدے جو ہیں وہ کتنے ہوں گے۔ تو اصل بات یہ ہے سنت پہ عمل کرنا۔ آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چھوٹی سنتیں ہیں، آسان ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سب سے بڑی جزا دیتے ہیں انسان۔ اب جناب 8 تاریخ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر حج والا، تمتع والا ہے، قران والا ہے، سب نے مینا پہنچنا۔ سنت یہ ہے کہ آپ رات مینا میں گزارے، صبح کی 9 تاریخ کی صبح کی نماز جو ہے وہ مینا میں پڑھیں، اور اس کے بعد بھی اتنی انتظار کریں کہ سورج کی دھوپ جو ہے تھوڑی تھوڑی پھیلنی شروع ہو جائے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ پیدل ہوں اور آزاد ہوں، آپ پہ کسی کی پابندی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں، اپنے گروپ کے ساتھ ہیں، تو بسیں چلیں گی، تو بسیں جو ہیں وہ نماز کے فوراً بعد بھی چل سکتی ہے، پہلے بھی جا سکتی، تو اس میں کوئی غم کرنے کا بات نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچیں گے، اور اصل حج جو ہے وہ عرفات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج عرفہ، حج عرفات میں حاضری کا نام ہے، یعنی اگر ایک آدمی نیت ہے، احرام ہے، اور 9 تاریخ کو حج کے وقت میں عرفات میں 2 منٹ کے لیے بھی آ جائے، اللہ کے ہاں وہ حاجی ہو جاتا۔ ایک آدمی اگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات سے گزر جائے، وہ بھی حاجی ہو جاتا۔ اگر کوئی ساتھی بے ہوش ہو گیا، ساتھیوں نے اٹھا کے عرفات کے میدان میں رکھ دیا، بٹھا دیا، وہ بھی حاجی ہو گیا۔ تو اصل حج جو ہے وہ عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ اسی لیے حضور سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، اور دوسرا آپ سے پوچھا گیا من حج یا رسول اللہ، حج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الحج الحج والسج، کہ حج جو ہے وہ زور زور سے تسبیح اور لبیک پڑھنے کا، اور اللہ کے نام پہ حج کی بکریاں اور قربانیاں ذبح کرنے کا نام۔ تو آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 9 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات عرفات کا وقت ہے، یعنی اگر کوئی بندہ عرفات کو رات میں پہنچ گیا تب بھی وہ حاجی ہے، کہ زوال سے لے کر صبح صادق تک عرفات کا وقت ہے۔ لیکن جو لوگ عرفات کے میدان میں ہیں وہ سارا دن عرفات میں رہیں گے، سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کے میدان سے نکلیں گے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ غلطی میں آدمی پہلے نکل جائے، پھر واپس لوٹ آئے، بس اس پہ پھر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن اگر غروب شمس سے پہلے نکل گیا تو اس پر پھر ایک بکری دم واجب ہو جائے گی۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ عرفات کے میدان میں درود شریف یعنی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے افضل درود یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ درود ہے جو حضور پاک نے خود پڑھا۔ اب دیکھو نا، مثلا درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود فلان ہے، حضور نے تو نہیں پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھا ہے وہ یہی درود ہے جو نماز کے اندر۔ تو اس لیے کم از کم ایک تسبیح درود شریف، اور ایک تسبیح استغفار، اور ایک تسبیح آیت کریمہ،
اور ایک تسبیح جو ہے سورۃ الاخلاص، اور پھر سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جبل رحمت پہ چڑھنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھے ہیں، جبل رحمت پہ چڑھنا تو بدعت ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ جبل رحمت کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر پڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ اسی جگہ بیٹھے تھے اور اسی جگہ آپ نے خطبۃ الحجۃ الوداع فرمایا، اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ انا وقفت ہا ہونا والعرفہ کلھا موقف، کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے لیکن عرفات کا سارا میدان جو ہے موقف ہے، جس کو جہاں بھی جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گیا تو الحمدللہ وہ حاجی ہو گئی۔ اب جو ہے نا جی ہماری دو نمازیں جو ہیں وہ ظہر میں اپنا عرفات میں آئیں گی، ایک تو ظہر کی اور ایک عصر۔ جتنے مسافر ہیں ان کو تو کوئی شبہ میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے تو پڑھنی ہی دو ہے، اور عرفات میں نمازیں جمع ہوں گی ظہر اور عصر، یعنی وہاں جو امام ہوں گے جو مسجد میں نماز پڑھائیں گے اور حج کا خطبہ دیں گے تو وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، پہلے ظہر کی 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ تو آپ بھی اگر اللہ وہاں پہنچا دے تو مسائل کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، یہ ائمہ کی تحقیق جو ہے اس میں اعلیٰ اولیٰ کی بات ہوتی ہے، کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہوتی۔ آپ نے اس امام کے ساتھ پڑھ لی، 2 رکعتیں پڑھ لی، جمع کر لی، الحمدللہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پر عمل کرنے میں متشدد ہے تو ہر خیمے کے اندر علماء بھی موجود ہوں گے، ہر خیمے کے اندر جماعتیں بھی ہوں گی، ہر خیمے کے اندر مسائل کا بیان بھی ہوگا، تو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ مسجد سے دور ہیں، جبل رحمت سے دور ہیں، تو وہاں جانے کی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نکل گئے تو پھر اپنی جگہ پر واپس نہیں آ سکیں۔ اب یہ ہے کہ جب آدمی کو دھوپ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے پھر خیمے کو چھوڑ دیں، پھر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر مغرب تک یعنی سورج ڈوبنے تک اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور یہ عرفات کا ایسا میدان ہے کہ انسان کے اگر گناہ جو ہیں وہ دریا کے ذروں کے برابر ہیں، ریت کے ذروں کے برابر ہیں، دریا کے قطروں کے برابر ہیں، لیکن جب عرفات میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تمام گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے، یعنی آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ نے کسی پہ ناجائز تہمت لگائی ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، سب سے پہلے تو اللہ کے آگے توبہ کریں اور اس کے بعد اس کو ادائیگی کی کوشش کریں۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے آپ نہیں دے سکتے کہ اس کو خط لکھ دیں، ٹیلی فون کر دیں کہ بھی میں نے مکے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے تمہارا حق تمہیں دوں گا، تاکہ تمہارا حج جو ہے وہ صحیح ہو جائے، حج کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ اسی طرح یاد رکھیں کہ حج کے اندر ہر وہ پیسہ خرچ کریں جو حلال ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، اسی طرح یتیموں کا مال ہے اپنے، تو ناجائز پیسے سے حج جب کیا جاتا ہے اور آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تمہاری لبیک قبول نہ تمہاری حاضری قبول، بلکہ حج تمہارے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ اور ایک اچھی طرح سے مسائل کو دماغ میں بٹھائیں کہ 8 کو ہم کہاں ہوں گے؟ مینا میں، اور 9 کو کہاں ہوں گے؟ اچھا، عرفات کے اندر اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی مزدوری کر رہا ہے، کوئی آدمی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی آدمی مکتب والوں کا کام کر رہا ہے، لیکن احرام بھی باندھا ہوا ہے، اس کا بھی حج ہو جائے، کیونکہ حج کے دنوں کے اندر رزق کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل طلب کریں، رزق طلب کریں، کام کریں، کوئی گناہ نہیں۔ اب مغرب کے سورج ڈوبنے کے بعد انشاءاللہ ہم عرفات سے نکلیں گے تو پھر کہاں آئیں گے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ؟
بھائی عرفات سے سورج نکلنے سے پہلے نکلیں گے یا بعد میں؟ اب جناب یہ ہے کہ ہم عرفات سے قافلے چل پڑیں گے اور آئیں گے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ جو ہے یہ بھی بہت بڑی شان والی جگہ ہے، اور اللہ نے خاص حکم دیا کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ وہاں اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھ رہے ہو اللہ کا ذکر ہے، درود شریف پڑھ رہے ہو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھے اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں عرض کیا، یا الہ العالمین علمنی کلمتا، مجھے آپ خود کوئی ایسا کلمہ بتائیں جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہی کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھو نا، ہر زمانے میں یہ کلمہ یہ رہے گا، لیکن آگے جس نبی کا زمانہ ہوگا اس کا نام لیا جائے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ لیکن جب حضور کا زمانہ آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں نے تو عرض کیا تھا کہ کوئی خاص کلمہ مجھے عطا فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، لو ان السماوات السبع فی کفۃ، اگر ساتوں آسمانوں زمینوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں ڈالیں اور اس کلمے کو ایک پلے میں ڈالیں، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑی شان والا کلمہ ہے، اسی لیے حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کے سجلات یعنی دفتر، اور نیکی والی جانب جو ہے ایک پرچی ہوگی۔ اللہ حکم دیں گے کہ میرے بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے، اور یہی ایک مسئلہ دماغ میں بٹھا دیں کہ اسلام میں وزن کا اعتبار ہے، لیکن دنیاوی قانون میں، جمہوریتوں میں اور قوانین میں وہاں کثرت کا اعتبار۔ کیا معنی؟ دو آدمی الیکشن لڑتا ہے، ایک آدمی 90,000 ووٹ لیتا ہے، ایک آدمی 90,001 لیتا ہے، وہ جیت گیا۔ کہ یہاں کثرت کا اعتبار، اسلام کے اندر وزن کا اعتبار۔ کیا معنی کہ ایک فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی تولیں بھاری ہو گئے۔ کیا معنی؟ ایک آدمی 10 طواف کرتا ہے لیکن اس کو ہاتھ مارا ہے، اس کو ہاتھ مارا ہے، عورتوں سے مس ہو رہا ہے، اس کے بجائے ایک بندہ ایک طواف کرتا ہے لیکن صبر سے، اطمینان سے، سنت کے مطابق کہ نظر زمین پر ہے اور زبان پہ سبحان اللہ والحمد، تو وہ ایک طواف کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی لیے ایک آدمی جو ہے وہ رات کو 8 رکعت پڑھتا ہے لیکن جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن سکون کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں وزن ہوتا ہے، اس کے ہاں کا عدد نہیں دیکھا جائے۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، وزن تو تب ہوتا ہے نا جب وزن معلوم نہ ہو۔ میرا وزن تو معلوم ہے کہ میرے گناہوں کے دفتر ہیں اور نیکیوں میں ایک کاغذ ہے، تو وزن تو نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرمائے کہ لا ظلم اليوم، میرے بندے آج کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی، اللہ ظلم سے پاک ہے۔
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ حکم دیں گے میزان کرو، جب وہ میزان کریں گے تو وہ ایک پرچی بھاری ہو جائے گی، دفتر سارے اڑ جائیں۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے کو جنت لے جاؤ، اس کے عمل تو بھاری ہو گئے۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ اس پرچی میں کیا ہے کہ یہ سارے دفتر جو ہے اٹھ گئے ہیں۔ تو دیکھا جب پرچی میں تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم نے اخلاص کے ساتھ، صدق یقین کے ساتھ جو کلمہ پڑھا تھا، آج ایک کلمہ تمہارا جو ہے سب چیزوں میں بھاری ہو گیا۔ تو سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، محبت سے پڑھ لیں لا الہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جب یہ پڑھو نا، حالانکہ ہر دعویٰ جو ہے وہ مثبت سے شروع ہوتا ہے، یعنی میں دعویٰ کروں کہ بھائی یہ سپیکر میرا ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ تو دعویٰ نہیں ہوتا میں کہوں سپیکر میرا نہیں ہے، نہیں ہے پھر دعویٰ کیا مطلب۔ لیکن یہ توحید کا ایسا دعویٰ ہے کہ پہلے نفی ہے کہ لا الہ، کیا مانا کہ پہلے نفی کرو کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سمیع بصیر نہیں، کوئی قادر مقتدر نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ۔ اب اس بات کرو الا اللہ۔ اسی لیے جب تم احرام کی 2 رکعتیں پڑھو گے تو پہلی رکعت میں کیا ہے؟ برات ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ پہلے نے کفر سے برات ہے، اور دوسری رکعت میں کیا ہے؟ قل ھو اللہ احد۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں کلمہ نصیب فرمائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ اچھا جو میری بیٹیاں بہنیں ان دنوں میں ناپاک ہیں، ایام حیض ہیں، ذکر وہ بھی کر سکتی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو پیغام دیا تھا کہ میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دے کہ جنت کی زمین بڑی شاداب اور زمین بڑی پیدا کرنے والی زمین ہے، اس میں اپنی امت سے فرمائیں کہ وہ باغ لگائیں۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ فرمایا جب کہیں گے سبحان اللہ ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ ایک درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر ایک۔ تو اگر دن میں آپ نے 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھا تو 1000 درخت لگ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب آپ آئیں گے انشاءاللہ 10 کی رات کہاں آئیں گے؟ ہاں جی بھائی 8 کو کہاں ہوں گے؟ 9 کو کہاں ہوں گے؟ یہ تو یاد رہے گا نا۔ ایمان سے کہیں حج میں مشکل چیز کیا ہے؟ بھائی احرام میں 2 چادریں باندھنی، تو 2 چادریں باندھنا مشکل ہے، ہمیشہ چادریں نہیں پہنتے ہو۔ اچھا ابھی نیت دل میں ہے، حج پہ آئے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے بات ہو گئی۔ اب سارے ہم حج کے لیے آئے، نیت تو ہو گئی، زبان سے تو صرف یاد دلانا ہوتا، استحضار ہوتا، اصل نیت وہ ہے جو دل میں۔ اب جناب یہ ہے کہ ایام بھی راستہ چھوڑ دیں، راستہ چھوڑ دیں، مہربانی کریں آگے آ جائیں، راستہ چھوڑ دیں، جلدی کریں آگے آ جائیں۔ راستہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو بھگا دیں گے۔ آپ درود شریف پڑھیں نا آگے ہو جائیں، درود شریف پڑھیں آگے ہو جائیں، راستہ چھوڑ دیں، بس آدمی آرام سے گزر جائے۔ پر حاجی ہو اور بات مان لے ہے بڑی مشکل بات۔ بھائی آگے آ جائیں، آگے ادھر دائیں آ جائیں، بائیں آ جائیں، راستہ چھوڑ دیں۔ ایک آدمی جہاں بیٹھے ہیں تھوڑا سا ہلو گے تو دوسرے آدمی کی جگہ بن جائے، بڑے آرام سے صرف راستہ کھول دیں، اور جہاں مرضی آئے بیٹھیں۔ آپ درود شریف پڑھیں۔ اب
اب انشاءاللہ جی ہمارے قافلے جو ہیں وہ 9 تاریخ کی شام کو سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلیں گے اور مزدلفہ میں پہنچیں گے۔ یہ مزدلفہ ایسا مقام ہے، یاد رکھیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ ہیں۔ 10 تاریخ کی صبح کی نماز حضور نے کہاں پڑھی ہے؟ 10 تاریخ کی صبح کی نماز حضور نے کہاں پڑھی ہے؟ تو اس لیے اگر بلا عذر کوئی آدمی وہاں نہیں رہے گا، صبح کی نماز نہیں پڑھے گا تو دم پڑ جائے۔ ہاں اگر کوئی آدمی معذور ہے، بیمار ہے، اس کے ساتھ بیوی بچے ہیں، وہ 12 بجے رات کے بعد مزدلفہ سے چل پڑے تو جائز ہے، لیکن جو تندرست ہیں ان کو ہر حال میں وہ رات مزدلفہ میں رہنا۔ مزدلفہ میں آ کے کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ ہاں جی، کون سی؟ پہلے کون سی پڑھو گے؟ اذانیں 2 ہوں گی یا 1؟ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلے نماز کون سی پڑھو گے؟ درمیان میں سنت نفل نہیں پڑھیں گے، فوراً عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، لیکن احناف کے نزدیک وتر پڑھنا بھی ضروری ہے چونکہ وتر واجب ہے۔ اب رات کو کچھ آرام بھی کر لیں۔ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ مزدلفہ سے آپ 7-8 کنکریاں لے لیں جو پہلے دن آپ نے جمرے کو مارنی ہیں، بس۔ باقی کنکریاں جو ہے مینا میں، مکے میں، کسی بھی جگہ سے آپ لے سکتے۔ تو بلا وجہ وہاں حاجی بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، مٹی میں ہاتھ مار رہے ہیں، کنکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اب جناب 2 رکعت نمازیں پڑھنے کے بعد آرام بھی کریں، اور صبح کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں مزدلفہ میں ادا کریں۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت صدیق نے سلام کیا اور کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ آپ بڑے خوش بیٹھے ہیں، تو حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ ابو بکر جاءنی جبریل آنفاً، ابھی جبریل آیا میرے پاس، میری جو دعائیں عرفات میں منظور نہیں ہوئی تھیں وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی۔ یعنی یہ اتنا بڑا مقام۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مزدلفہ جو ہے یہ رات ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات، تو اس لیے آپ وقت ضائع نہ کیجیے گا، نمازیں پڑھیں، کچھ نہ کر سکیں درود پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں۔ اب انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اور میری گزارش ہے کہ عرفات میں ہوں یا مزدلفہ میں عالم اسلام کی عزت کے لیے دعائیں مانگیں، عالم اسلام کی قوت و شوکت و غلبے کے لیے دعا مانگیں، کفار کی شکست اور ہلاکت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور ہمارے مسلمان اس وقت جو کشمیر میں ہیں کتنے مظلوم ہیں، جو اپنے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اسی طرح شام میں ہیں، عراق میں ہیں، سیریا کے اندر ہیں، اور دنیا کے ملکوں کے اندر ہیں، جہاں دیکھیں اسلام کے خلاف کفر نے ایک جنگ برپا کی ہوئی ہے، اور ہر جگہ مسلمان ہلاک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما،
یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جتنے تیرے دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کے مدارس ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یہ ساری دعائیں آپ وہاں بھی کریں اور مزدلفہ میں بھی کریں۔ اب جناب سورج نکلنے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے چل کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ بھئی 10 تاریخ کو ہم کہاں آئیں گے؟ آنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان پہ۔ اور مسئلہ سمجھ لیں کہ بڑے شیطان کو جب ماریں تو ایسے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائنی طرف ہو اور مکہ بائیں طرف ہو، اور باقی طرف جو ہے وہ دیوار انہوں نے بند کی ہوئی ہے حکومت نے، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ ادھر سے کنکری نہیں مارنی، کنکری ادھر سے مارنی ہے کہ کنکری کنویں کے اندر چلی جائے۔ تو ان لوگ ہر طرف سے مارنی شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور کتنی کنکریاں ماریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن۔ اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد واپس جائیں۔ مینا میں پہلا کام جو ہے وہ کنکری مارنا ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ اپنی بکری ذبح کرنی ہے، دم قران ہے یا دم تمتع ہے۔ اس کے بعد پھر حلق کرانا۔ افضل اور سنت اسی طرح ہے کہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے سب سے پہلے کنکری ماری، پھر آپ نے قربانی کی، اور قربانی بھی کیسے کی کہ 100 اونٹ ذبح فرمایا۔ ان میں سے 63 اونٹ جو ہیں ان کو حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب حضور اونٹ ذبح کر رہے تھے تو کچھ اونٹ ایسے تھے جو جلدی جلدی گردن آگے لا رہے تھے کہ ہم حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جائیں، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پھر حضور پاک نے اپنے سر پہ اسطرہ پھروایا۔ تو اب یاد رکھیں افضل کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ ہاں جی، اور اس کے بعد قربانی کے بعد سر منڈانا ہے، اسطرہ پھروانا ہے، کیونکہ حضور نے 3 دفعہ دعا فرمائی اللہم اغفر للمحلقین۔ صحابہ نے کہا حضور کچھ لوگوں نے بال کٹوائے ہیں، آپ نے پھر دعا کی اللہم اغفر للمحلقین، اللہ آج کے دن اسطرہ پھرانے والوں کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے یاد دلایا بال کٹانے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جنہوں نے اسطرہ پھروایا ہے ان کے گناہ معاف فرما دے۔ چوتھے دفعہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، جنہوں نے بال کٹوائے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو افضل کیا ہے؟ سر پہ۔ اچھا اگر آدمی کے بال بڑے ہیں اور وہ اسطرہ پھروانا نہیں چاہتا تو اتنا ہو، مثلا اتنا بال ہے، چوتھا حصہ بالوں کے سارے سر کا کٹ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو چٹکی لگاتے ہیں نا ایک ادھر سے ایک ادھر سے، دم پڑ جاتی ہے، احرام نہیں کھلتا۔ یا اسطرہ پھروائیں یا سارے سر کے بال جو ہے وہ 1/4 جو ہے وہ کٹ جائیں۔ اور میری بہنیں اور بیٹیاں جو ہے وہ جو بال آخر میں کٹے ہوں ان کو پکڑ کے خود چاہے تو کاٹ سکتی ہیں، 1 پول کے برابر کاٹ دیں تاکہ سارے بالوں کے سرے جو ہے وہ کٹ جائیں۔ میری بات بہن ایسے یہاں سے پکڑ کے بال کھینچ، یہ ناجائز ہے۔ سارے بالوں کو پیچھے لے جائیں اور جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں 1 پول کے برابر بال کاٹ ڈالیں۔ اچھا جی، اب آپ کو انشاءاللہ یاد رہے، اللہ کرے یاد رہے کہ 10 تاریخ کو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کس جبرے کو مارنا ہے؟ ہاں جی،
اچھا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بڑا ہے؟ ایک موٹی بات ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ۔ اولا پہ بھی نہیں مارنی، چھوٹا درمیانے پہ نہیں مارنی، بڑے پہ مارنی، ایک موٹی سی بات، یہ کوئی بھولنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح اب مسئلہ سمجھیں کہ جن لوگوں نے اپنی قربانی کے پیسے بینک میں دے دیے یا اپنے ملک میں حکومت کو دے دیے، حکومت بھی نہیں بینکوں کو دے گی جنہوں نے قربانیاں کرنی ہیں، تو ان کی ترتیب جو ہے وہ تو قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ بینک ہر حال میں قربانی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کاروبار کے لیے نہیں کہ وہ کوئی نفع شفع نہیں کماتے، اور ہر حال میں بکری ذبح ہوتی ہے لیکن وقت نہیں دے سکتے ہو۔ یہ تو لوگ لڑتے ہیں، جیسے کہہ رہے تھے جی آپ کی 10 بجے قربانی ہو جائے گی، آپ کی 10 بجے۔ خدا کے بندے، جب 5 لاکھ بکری ذبح کرنی ہو اور ایک بکری کو آپ 1 سیکنڈ اگر دے دیں تو 5 لاکھ سیکنڈ کے ذرا دن بنا دیں کتنے بنتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے کہ وہ وقت پہ ذبح ہو، ذبح ضرور ہوگی۔ اس لیے افضل اعلیٰ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یا مکے یعنی حد حرم میں کسی جگہ بھی جانور ذبح ہو سکتا ہے، کوئی اچھا آدمی مل جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پیسے نہ دیں، یعنی 400 ریال طے ہوا ہے 100 ریال دے دیں تاکہ آپ بھی تو پابند ہو جائیں، اور اس سے یہ عہد کریں کہ ہم کنکری مارنے کے بعد اپنے تمام گروپ کی طرف سے 1 یا 2 آدمی بھیجیں گے، لسٹ ان کے پاس ہوگی ناموں کی، آ کر آپ کو پیمنٹ کریں گے اور اپنے سامنے ذبح کروائیں، اعتبار کسی پہ نہ کریں۔ اور جب اب دیکھو نا جی مثلا بینک نے بکری ذبح کر دی، اب کیا پتہ کس کی ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کو پیسے، اس نے ٹیلی فون کیا، کہا ہاں جی وہ ذبح ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں بڑے دکھ کے ساتھ کہ 100 میں سے 99% جو قربانیوں کے پیسے جمع کر رہے ہیں یہ کبھی کرتے ہی نہیں۔ حاجیوں کے حج برباد ہو جاتے ہیں، ان کا پیسہ بن گیا۔ انہوں نے اگر مثلا 100 بکری بھی بک کی ہے، 10 ذبح کر کے دعا کو اللہ سب کی قبول فرما۔ اس لیے کسی پر اعتبار نہ کریں، ان سے شرط کریں کہ ہم جب بھی فارغ ہوں گے کنکریوں سے، ہمارے 1 یا 2 آدمی بتاؤ کہاں آئیں، وہاں سے ہمیں اپنی اس جگہ پہ لے جاؤ اور ہمارے سامنے ذبح کرواؤ۔ اصل صحیح طریقہ یہ ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے تو پھر دعا کرے کہ اللہ سب کی قبول فرمائے، اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں نے پیسے تو دے دیے، اب دوسرے پیسے کہاں سے دیں؟ اور یہاں تو پھر پیسے بھی ریالوں میں دینے پڑیں گے نا، 460 ریال۔ تو اس لیے جو دے بیٹھے ہیں بس دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی قبول فرما، اور جنہوں نے نہیں دیے ہیں وہ کوشش کریں کہ قربانی اپنے سامنے۔ تو پہلا کام کنکریاں، اور دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی، اور تیسرا کیا ہے؟ اچھا ایک دوسرے کے حاجی سر پہ اس طرح پھیر دیں، جائز ہے، خود حاجی اپنے سر پہ اس طرح پھیر دیں، جائز ہے۔ اب جب ہم نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر منڈا لیا، احرام کھل گیا، ہر چیز حلال ہو گئی، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہے ہو کہ نہیں؟ یعنی اب کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، حجامت بنوا سکتے ہیں، لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہے مسئلہ کہ نہیں؟ اور طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ 10 تاریخ کو صبح شروع ہوگا اور 12 تاریخ کے مغرب سے پہلے
ورنہ بعد میں آپ کو دم دینی پڑے گی حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب جناب 10 تاریخ کو جب ہمارا احرام کھل گیا، ضروری نہیں ہے کہ اسی دن آئیں، آ سکتے ہیں الحمدللہ، ورنہ 11 کو آ جائیں، آرام کر لیں۔ اچھا اگر طواف زیارت کرنے کے بعد ہماری کافی دیر ہو گئی، یہاں مکے میں آرام کر لیں، صبح کی نماز مکے میں پڑھ لیں، پھر چلے جائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا 11 تاریخ کو کتنا کنکریاں ماریں گے؟ ہاں جی 12 کو، اچھا 11 کو کب شروع کریں گے؟ زوال کے یعنی ظہر کی نماز کے بعد۔ کتنی کنکریاں؟ پہلے جمرے پہ کتنی، دوسرے پہ کتنی اور تیسرے پہ کتنی؟ اچھا 12 تاریخ کو بھی اسی طرح زوال کے بعد، پہلے مار کے نہ آ جانا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی فتویٰ دیا تھا، جی بورڈ لکھا ہوا تھا، بالکل اپنے حج کو برباد نہ کرو۔ 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد 7 کنکریاں پہلے پہ، 7 کنکریاں دوسرے پہ اور 7 کنکریاں بڑے پہ مار کے اب مکے آ جائے، آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب مکے میں رہ کے آپ انتظار کریں گے، جس دن آپ نے جانا ہے طواف الوداع کریں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر دوائی لے لیں تاکہ ان دنوں میں ان کو ایام حیض نہ آئے تو دوائی لینا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن اگر کسی نے دوائی نہیں لی ہے، حیض آ گیا ہے، فلائٹ چھوڑ دے جب تک طواف زیارت نہ ہو، ورنہ وہ ساری زندگی اپنے خاوند پہ حرام رہے گی۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح حج کی توفیق دے۔ اب آپ درود شریف پڑھیں۔